صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ناظرین محترم، آج شب جمعہ ہے اور یہ شب جمعہ بہت مناسبت رکھتی ہے کیونکہ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے. بہت سے مومنین جو حاجت مند ہیں، جو اپنے فیوچر کے لیے چاہتے ہیں کہ کچھ تیاری کریں کہ آج زندگی کے بعد ہمیں کیا ملے گا. بہت سے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں پتہ مرنے کے بعد قبر میں کیسے رہیں گے، تنہائی کیسی ہوگی، اندھیرا قبر کیسے ہوگا. تو اسی کے سلسلے میں ہے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ، جس کو نائٹ آف ہوپ بھی کہتے ہیں، یعنی لیلۃ الرغائب، اس شب جمعہ کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اس شب جمعہ کو آپ کو کچھ اعمال کرنے ہیں. 12 رکعت کی نماز ہے اعمال لیلۃ الرغائب کے نام سے، جس میں ہمیں 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے، اور ہر 2 رکعت میں آپ کو نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ میں نماز لیلۃ الرغائب پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. 2 رکعت. تو عزیزوں، یہ نماز اتنی امپورٹنٹ نماز ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے یہ نماز کہ انسان کو نہیں پتا ہماری زندگی کا یہ آخری، خدا نہ کرے یہ رجب نہ ہو. کسی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں آتی ہے، کسی بچے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، رستے چلتے ہوئے انسان کو بھی آتی ہے، بہت ہیلدی انسان ہوتا ہے اس کو بھی آ جاتی ہے. پر اسٹل ہمیں اپنے آپ کو تیاری رکھنی ہے، اپنا آپ کے ساتھ پریپریشن کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ ساری دعا قبول ہوتی ہے. اس نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، دعا ساری مستجاب ہوتی ہے. سیکنڈ، جو سب سے بڑا بینیفٹس ہے اس نماز کا، کہ جب پہلی رات قبر کی ہوتی ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انسان روشنی میں رہنے کا عادی تھا، انسان کو اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنے کی عادت تھی اس کو، پلس اچھے بستر پر سونے کی عادت تھی. اچانک خاک کا بستر ہے، اندھیری جگہ ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، تو اس جگہ پر یہ نماز کام آئے گی، جو ایک بہترین شکل میں سامنے آئے گی. یہ نماز کی شکل میں وہ نور آئے گا جس سے بہت ہی روشنی ہوگی، قبر کے اندر روشنی ہوگی، بہت پیاری آواز ہوگی، بہت اچھا خوشبو اٹریکٹیو بہت زیادہ ہوگا. جو سامنے جس کے بھی قبر میں یہ موجود ہوگا تو وہ انسان حیرانی کے ساتھ کہے گا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، نہ میں نے آپ اس سے پہلے نہ میں نے آپ کی اتنی پیاری آواز کسی کی سنی ہے، نہ اتنی اچھی خوشبو کا کبھی احساس ہوا ہے. آپ کون ہیں؟ تو وہ نور سے آواز آئی کہ میں وہی ہوں جو تم نے رجب کے پہلی شب جمعہ کو جو تم نے اعمال کیے تھے، جسے اعمال لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، میں وہی اعمال ہوں اور تمہیں کمپنی دینے آیا ہوں. اس وقت تک کمپنی دوں گا، یعنی قیامت تک کمپنی دوں گا. تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا دل بہلاؤں گا، اور قیامت کے دن محشر میں جو لوگ پریشان ہوں گے، نیکی کم ہو جائے گی، کہا نیکی کو ہم کم تمہارے ہونے نہیں دیں گے اور تمہارے پر سایہ بنے ہوئے رہیں گے اور جنت تک تمہارے ساتھ رہیں گے. تو یہ اعمال انشاءاللہ ضرور کیجئے. جو مومنین نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے کچھ مجبوری ہے تو ان کی نیابت میں بھی کیجئے، مرحومین کی طرف سے بھی کیجئے، اپنے گھر کے افراد کی مرحوم جو ہو چکے ان کی طرف سے بھی کیجئے، کیونکہ شب جمعہ ہے، مرحومین کی روح آتی ہے، تو کم سے کم آپ ان کو لیلۃ الرغائب کے اعمال کا تحفہ دے سکیں. تو سب پہ بیوٹیفل گفٹ ہے جس نماز کے لیے 2 رکعت 12 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں یعنی 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. مستحب نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، یعنی انا انزلناہ پڑھنی ہے، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی سورہ قل هو اللہ احد. انشاءاللہ ہر رکعت میں آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے. اور نماز جب آپ کی ہو جائے تو پھر آپ کو 70 ٹائمز آپ کو پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ. 70 ٹائمز آپ کو پڑھنی ہے. اس کے بعد
پھر سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد پھر آپ کو 70 ٹائمز یعنی 70 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح آپ کو 70 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ کو اپنے سر کو بلند کرنا ہے، اور پھر آپ کو 70 ٹائمز جو پڑھنی ہے رب اغفر لی وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، یہ آپ کو 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں جانا ہے، پھر آپ کو پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 70 ٹائمز آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ دعائیں مانگے، انشاءاللہ آپ حقدار ہو جائیں گی کہ قبر میں آپ کے ساتھی موجود ہوں، اور ساتھ میں ساری دعا آپ کی مستجاب ہوگی۔ یہ جو ورڈ ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ اتنا اہم ورڈ ہے کہ ہم تسبیح ہے، سبوح تسبیح کرتے ہیں، قدوس اس بلندی کی جو رب ہے، پالنے والا ہے، رب الملائکہ جو ملائکہ کے بھی رب ہے، اور روح کی بھی جو بہترین روح ان کے بھی وہ رب ہے۔ تو یہ جو ورڈ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب امام زمانہ کا جب دور، یہ ہم اسی دور سے ہم گزر رہے کہ جب ہمیں شک ہو اور ہمارا دلوں میں وسوسہ آئے، بے چینی آئے کہ نہیں پتہ کب آئیں گے امام، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، جو شیطان بہکاتا ہے، کہ جب یہ معاملہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سجدے میں جا کر کم سے کم 3 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ پڑھیں، یا پھر سورہ الحمد کی تلاوت کریں، دل پر ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ جو اماموں نے بتایا کہ آخری زمانے میں جب ایمان کھونے کا غیب ہوگا، ایمان متزلزل ہوگا، جو آج کل بہت آسانی کے ساتھ لوگ مال کی چوری نہیں کرتے، ایمان زیادہ چورانے کی کوشش کرتے، تو انشاءاللہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب بھی موقع ملے، نماز کے بعد جب بھی موقع ملے، یا اذان آپ سن رہی ہیں، اذان ہونے کے بعد مستحب ہے سجدے میں جانا، تو اگر ہو سکے تو 3 دفعہ یہ ذکر ضرور کیا کریں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ انشاءاللہ پروردگارہ آپ کو امام زمانہ سے انسیت انشاءاللہ اور بھی آپ کی بڑھ جائے، امام زمانہ آپ سے راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ پروردگارہ اتنی توفیق ہمیں دے دے کہ جیسے امام ہمارے چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم سب ویسے ہی بن سکے۔ بہرحال آج شب شہادت بھی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، جو ہمارے امام زمانہ کے دادا ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بابا ہیں۔ آج ہمارے امام زمانہ کے بابا یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام جو یتیم ہوئے تھے، ہم تمام مومنین اپنی طرف سے ہم اپنے امام زمانہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کے پرسے کو قبول کریں۔ اور یہ وہ امام ہیں جو 6 سال کی عمر میں جن کو امامت مل گئی تھی، یعنی 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی، جو بہت ہی چھوٹی سی عمر میں ہوئی تھی، 25 ایئرز اولڈ، اور اس کے بعد امام 6 ایئرز اولڈ میں امام بن گئے، اور 42 ایئرز ان کی کل زندگی تھی امام علی نقی علیہ السلام کی، جو مدینے میں ولادت ہوئی ہے، اور مدینے سے امام کو متوکل نے بائی فورس بلایا تھا، فوج کو بھیج کر بلوایا تھا امام کو، اور امام پھر سامرہ پہنچے۔ سامرہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو کہتے تھے پہلے زمانے میں، اس کو کہا جاتا تھا سرمن رائے، بہت خوبصورت جگہ تھی وہ، لوگ اس کو دیکھنے جاتے، انڈیا میں بہت سے لوگ کشمیر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ہل اسٹیشن جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اسی طرح سامرہ تھا عراق میں جہاں پر لوگ سیر کرنے جاتے تھے۔ اگر آج اتنے زیادہ بومبنگ ہوئی ہے وہاں پر کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور زیارت، انشاءاللہ دعا کیجئے پروردگارہ امام زمانہ کے تصدق میں، کیونکہ ان کا گھر موجود ہے، وہ مقام بھی موجود ہے جہاں پر امام زمانہ کی غیبت جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام اپنی زندگی میں، کیونکہ جس متوکل نے ان کو زبردستی بلایا تھا، بائی فورس بلایا تھا، اس کی جو موٹو تھی وہ ہمیشہ ولایت کا دشمن تھا، یعنی ولایت مولا کائنات کو سے بہت بغض رکھتا تھا۔ تو امام علی نقی علیہ السلام ولایت کا ذکر 2 زیارت میں کیا جو امام علی نقی علیہ السلام سے نیریشن ہے، ایک ہے زیارت جامع کبیرہ اور ایک ہے زیارت غدیر۔ ایک ایسی زیارت ہے زیارت غدیر جس میں زیارت کے الفاظ کم ہیں
قرآن کی آیت زیادہ، اور وہ آیت جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں نازل ہوا ہے، وہ آیت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی مولا کائنات سے انسیت بڑھانی ہو تو انشاءاللہ اس زیارت کو ضرور پڑھا کریں۔ مولا کے فضائل جو قرآن مجید میں جو فضائل قصیدے پڑھتے ہوئے آئے، انشاءاللہ ہم بھی اس زیارت کو زیادہ عادی بنائیں۔ اور امام نے کہا کہ آپ گھر پہ ہوں یا کسی امام کے روضے پہ ہو اور آپ کو کوئی زیارت نہیں مل رہی ہو تو کم سے کم آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں، کیونکہ یہ وہ ایسی زیارت ہے کہ جس کی زیارت پڑھنے سے ہر 14 معصومین کی زیارت مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اپنی عادت کریں، کیونکہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے دور میں جو متوکل ایک ظالم بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دور پر ہم مومنین تک یہ پیغام زیارت کے ذریعے سے پہنچایا کہ کچھ بھی ہو جائے ولایت مولا کائنات کو کبھی بھی اپنے دل سے کم نہ ہونے دیں، کم نہ ہونے دیں۔ اور یہ مہینہ رجب کا ہے، امام مولا علی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور عزیزوں، امام علی نقی علیہ السلام نے ایک وصیت کے طور پر ہم سب سے یہ بیان کیا ہے کہ آخری دور میں، کیونکہ امام کی شہادت 254 ہجری میں ہوئی ہے، شہادت امام کی ہوئی جو زہر کے ذریعے سے کروایا گیا تھا یہ شہادت، اور اس کے بعد 255 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت ہوئی۔ امام علی نقی علیہ السلام وہ امام ہیں جنہوں نے امام زمانہ کے آنے سے پہلے اس دور کی تیاری بتائی ہے کہ اس دور میں اگر ہمارے مومن اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ عالم دین کا سہارا لیں۔ عالم جو ہے اس دور میں بچا کر رہیں گے، کیونکہ امام آئے ہیں 255 ہجری میں ولادت ہوئی، 260 ہجری میں ان کی غیبت ہو گئی ہے، موجود ہے، یقین ہے ہمارے امام یہاں موجود ہے، پر ہم امام کو دیکھ نہیں پا رہے۔ تو کون ہے جس سے ہم رابطہ کر سکے؟ کہ ان عالموں کا سہارا لیں، عالموں سے رابطہ قائم کریں جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے محبت سے اور آپ کو آپ کے دلوں میں اور محبت اضافہ کروا دیں۔ وہ عالم کا سہارا لیں جو قرآن کا علم رکھتے ہو، قرآن آپ کو سمجھا سکے اہل بیت کی نظر سے، اہل بیت کی نظر سے، اہل بیت کی محبت کے ساتھ جو آپ کو سمجھا سکے، ان عالموں کے ساتھ رہیں۔ تو عزیزان محترم، 42 ہجری میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لے سکتی، مگر ہاں 42 ہجری تھی اور بہت درد کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، جب امام علی نقی علیہ السلام مصلی پر تھے، جا نماز پڑھتے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام مصلی پر تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام روتے ہوئے آواز دی، بابا کوئی ہماری دیوار سے داخل ہوا، یعنی دیوار کو پار لگا کر کوئی آیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام اس وقت غصے کی حالت میں پوچھ سکتے تھے، مگر امام ہے، امام نے ہر وقت ہمیں درس دیا ہے کہ امام نے اسے کہا کہ آپ دروازے سے آ سکتے تھے، آپ کو یہاں سے آنے کی زحمت نہیں ہوتی، آپ جو چاہتے میں آپ کو دے دیتا۔ میں کہا میں کچھ لینے نہیں آیا، دشمن اہل بیت تھا، میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا، میرے حاکم نے آپ کو بلوایا ہے، میں آپ کو صرف لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا مجھے امامہ پہننے دو۔ آخری وقت اپنے بچوں کو چھوڑ کر امام جا رہے تھے کہ اپنی امامہ پہننے دو۔ اس ملعون نے کہا کہ کو امامہ پہننے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بعض روایت میں ہے کہ امام کو نالین پہننے بھی نہیں دیا گیا، یوں ہی برہنے پیر بغیر امامہ امام کو لے کر گئے۔ وہ ملعون جب لے کر گئے تو ملعون سواری پر سوار تھے، اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اور امام رستے پر پیدل چل رہے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا، امام دوڑ رہے تھے۔ امام دوڑتے دوڑتے ایک جگہ آئی کہ جہاں زمین پر گر پڑے اور رونے لگے۔ تو وہ ملعون کہتا ہے آپ کو تکلیف ہو گئی؟ امام نے کہا ہمیں ہماری جد حسین کی بچی یاد آ گئی جس کا نام سکینہ ہے، جب اس کے بابا کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اس وقت بھی اپنے جد حسین کو یاد کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب اس کے بابا کی شہادت ہوئی ہے اور جب اسے قیدی بنا کر جب کربلا سے کوفہ سے شام لے کر جب یہ نہیں جا رہے تھے
بہت سے ایسے مقام تھے کہ جہاں جانوروں کو دوڑایا جاتا تھا. جب جانور دوڑتے تھے تو ہماری بی بی جناب سکینہ بھی دوڑتی تھی اور بار بار اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کہتی تھی بابا میں آپ کی سکینہ ہوں، بابا میں وہی سکینہ ہوں جو آپ کے سینے پر سوتی تھی. بابا امو آج تک مجھے کسی نے پانی نہیں دیا. اللہ اکبر. امام محتس کے دربار پر جب گئے تو اس ملعون نے امام کو زہر دیا. جب زہر اثر ہونے لگا امام حسن عسکری علیہ السلام سے امام علی نقی کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے کربلا کا رخ کر دو، اور کربلا کی طرف دیکھتے رہے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے اپنے جد حسین کو یاد کرتے رہے کہ آواز رک گئی تو فضا میں آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میں کہوں گی مولا ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں، مگر آپ کے بچوں کو کسی نے تماچے نہیں مارے. آپ کے گھر کی خواتین جس گھر میں تھیں اس گھر میں وہ محفوظ رہیں، کسی نے آگ نہیں لگائے. پر افسوس اس حسین ابن علی پر کہ جن کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کو تماچے مارے گئے، ان کے گھر کی خواتین جس کے خیمے جلا دیے گئے. مولا بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا، بڑے احترام کے ساتھ آپ کو کفن پہنایا گیا. ذرا اس امام کو بھی یاد کریں، وہ بھی ہمارے چوتھے امام ہیں جو اپنے بابا کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھتے تھے اور غش کھا جاتے تھے. کبھی سجدے پر گرتے تھے اور کہتے تھے بابا میں کتنا محتاج ہو گیا ہوں، بابا میں کتنا غریب ہو گیا ہوں کہ میں آپ کا جوان بیٹا موجود ہوں اور باپ کا جنازہ یوں ہی کربلا میں پڑا ہوں. على لعنة الله على القوم الظالمين والسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون. پروردگارہ انشاءاللہ آپ سب کی عبادت کو قبول کرے اور دعاؤں میں انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں، اور کوشش کیجیے گا عزیزوں کو میں نے جمعے کی جو اعمال اس سے پہلے والے کلپ میں بتایا تھا انشاءاللہ کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہر آیت کے بدلے آپ کو سرخ یاقوت کے محل عنایت ہوں گے. اور ہر جمعہ خصوصاً رجب میں ہر جمعہ انشاءاللہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس سے ایک نور ہے جو آپ کو بہشت کی طرف کھینچ کر لے کر جائے گا. انشاءاللہ پروردگار آپ سب کی زندگی میں کامیابی عنایت کرے اور اہل بیت کی خوشیوں میں انشاءاللہ ہم سب کو خوشیاں منانے کی توفیق ملے، اور ان کے غم میں ہم سب کو غمگین رہنے کی توفیق ملے. اور اپنے دشمنان اہل بیت سے کبھی بھی محبت نہ کریں اور اہل بیت سے ہمیشہ محبت کریں. اس مبارک مہینے میں ہمیشہ اپنی زبان پر اہل بیت کی محبت کے ساتھ صلوات کو جاری رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.